دوستو، ایک روز سلیمان علیہ السلام نے کسی ضرورت کے لیے اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد پرندہ نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے ذبح کر دوں گا۔ ابھی آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کرتے رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس خبر کا تعلق قبیلے سبا سے ہے۔ ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا۔ اس کے دارالحلابہ کا نام مارب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر قسم ساز و سامان ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہیں۔ اتنا قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں 2 طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا گیا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لرا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو اور اس کی رعایا کو دیکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے مال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا پھر جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسماعیل کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر اڑا اور اس ملک میں پہنچا اور ایک سوراخ میں سے اترا اور داخل ہو کر خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے۔ وہ خط میرے پاس عجیب طریقے سے آیا ہے اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیت شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے اس نے آپ کے خط کو عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اسے اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہر کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگی۔ خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے اور اس کا کیا مقام ہے، اس کی بادشاہت ہاتھ سے جاتی ہے، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو۔ میں اس وقت کسی بات کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس نہ ہو۔ اس کی بات سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طور پر طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں پٹھانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے تحائف بیچ کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس طرح ہم جنگ سے بچ جائیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے بڑے بڑے قیمتی جواہرات، گھوڑے، خوبصورت باندیاں اور بے شمار چیزیں اپنے الچی کے ہاتھ بھجوائے۔ سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انعامات کی بارش کر رکھی تھی۔ آپ کی نظروں میں یہ تحفے کیا حیثیت رکھتے تھے؟ چنانچہ آپ نے اسے جواب لکھوایا، کیا تم لوگ مال و دولت سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو تحفے دیے جائے تو تم اس سے خوش ہوا کرتے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ یہ تحفے تمہیں مبارک ہو۔ کیا تم نے مجھے دنیاوی بادشاہ سمجھا ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جو روحانی اور مادی دولت مجھے عطا فرمائی ہے وہ تمہارے ملک اور دولت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد آپ نے بلقیس کی الچی سے فرمایا، اے الچی، تو انہیں اہل سبا کی طرف واپس لے جا۔ اب ہم ان پر ایک ایسا لشکر لے کر پہنچتے ہیں کہ جس کا ان سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اور ہمیں انہیں شہر میں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ذلیل ہوں گے۔ آپ نے بلقیس کے تحفے بھی واپس کر دیے۔ بلقیس کے پاس تحفے واپس پہنچے اور آپ کا پیغام اس نے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ سے جنگ کا ارادہ خام خیالی ہے، لہذا فوراً اپنے شاہانہ ٹاٹ باٹ سے آپ کی طرف روانہ ہوئی۔
ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں سے فرمایا، اے اہل دربار، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ لوگ تابع ہو کر میرے پاس آئے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ دربار میں موجود جنات میں سے ایک جن نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس اجلاس سے اٹھے میں اس کے تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھ میں اس تخت کو اٹھانے کی طاقت ہے اور میں قابل اعتماد ہوں۔ اس پر ایک اور جن نے کہا، میں اس تخت کو آپ کی خدمت میں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کیے دیتا ہوں۔ اس جن کے پاس کتاب کا علم تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو بولے، یہ میرے رب کا ایک فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تفاسیر کی کتابوں میں تحت بلقیس اٹھا کر لانے والے جن کا نام آصف برحیا آیا ہے۔ یہ جن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ یہ قوم سورج کو پوجنا چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ نے ملکہ بلقیس سے بہت اچھا سلوک کیا، اپنے دربار میں عزت سے بٹھایا، اس ملک کی سربراہ کی طرح اس کا استقبال کیا۔ پھر ملکہ بلقیس نے آپ کی فوجوں میں جنات اور پرندوں کو دیکھا، اس نے ایسا نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ ان تمام باتوں سے وہ اس قدر متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی سابقہ زندگی پر افسوس کرنے لگی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے نکاح کر لیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اس کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں۔ میں ملتا ہوں آپ لوگ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔